بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی اور اکثر لوگوں کو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے چاند نظر آ گیا۔ تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج ہم احکام رمضان سے متعلق نئے مسائل کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج کے ہمارے جو مسائل ہیں وہ چاند کے حوالے سے ہیں۔ چاند کے حوالے سے اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جب روزہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں شاید کل روزہ تھا، روزہ کھایا گیا ہے۔ بعض لوگ جب عید کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی آج روزہ تھا، لوگوں نے عید کر لی ہے، یہ عید کا دن تھا تو روزہ رکھ لیا۔ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ایک سوالات تھے، ان کے جوابات دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو سوالات، ان کے جوابات سمجھ بھی آئیں گے اور آپ کے ذہن میں جو بھی چاند کے حوالے سے شک و شبہات تھے وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گے۔ یہ میرے پاس چند سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اگر ایک شخص نے چاند دیکھا ہے تو اس ایک شخص کی چاند کی شہادت قبول ہے یا نہیں قبول؟ اور اگر جو شخص شہادت دینے والا ہے تو اس کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے کیا؟ چاند کی گواہی کیسے لی جائے گی؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی کیسے لی جائے گی؟ کیا کیا طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا؟ تو ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے خبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت، جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلایا اور ان کے کہنے پر چاند کا آپ نے حکم دے دیا کہ روزہ رکھو۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ رکھنے پر ایک کی شہادت مان لیتے تھے اور عید پر کم از کم 2 بندوں کی شہادت کو قبول فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو دیندار ہے اور قابل اعتبار ہے، اچھا انسان، اگر وہ ایک بھی گواہی دے تو اس کی گواہی مانی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے آگے چل کے فقہ کے اندر جو موجود ہے کہ وہ شخص اکیلا اس شخص کی گواہی قابل قبول ہوگی کہ اگر مطلع ابرآلود ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا ہے کہ گرد وغیرہ نظر نہیں آ رہا چاند، اور یا کوئی شخص کسی ایسی اونچی جگہ سے آیا دوسرے علاقے سے کہ وہاں سے چاند آسانی سے نظر آ سکتا ہے تو اس شخص کی گواہی قبول ہوگی۔ لیکن اگر مطلع صاف ہے، ابرآلود بھی نہیں ہے، غبار بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ایک شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں تو بہت سارے لوگوں کو نظر آ سکتا ہے۔ تو اگر ابرآلود ہے تو پھر ایک کی گواہی مانی جائے گی، نہیں تو پھر اگر ابرآلود نہیں ہے تو پھر بہت ساری گواہیوں کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور جو آج کل زیادہ تر ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اگر 29 شعبان ہے تو ابرآلود ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو لوگ کہنے لگ پڑتے ہیں نہیں 30 شعبان کو کہتے ہیں نہیں کل تو آج تو روزہ تھا، روزہ کھا لیا ہے انہوں نے، ایک روزہ نہیں رکھا، فلاں کافی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر سخت الفاظ آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے پیغمبر خدا کی نافرمانی کی۔ یعنی اس حوالے سے روزہ رکھا کہ روزہ نہیں تھا لیکن وہ اس شخص کو نہیں جی کل روزہ ہے، تو اگر ابرآلود ہے، چاند نظر نہیں آیا، چاند روزہ رکھنا اور کھولنا چاند کے اوپر موقوف ہے، چاند نظر آئے گا بے شک، اگر ابرآلود نظر نہیں آیا چاند بالکل اور کسی کی گواہی بھی نہیں ملی تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یا روزوں کا کہنا کہ 29 روزے تھے، 30 ہم نے رکھ لیے، عید والے دن ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ اس طرح کہنا، یہ ساری غلط باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور آگے پھر تھا کہ اگر کوئی شخص خبر دے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، اگر اس کو بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے تو اس سے خبر کیسے لی جائے گی، کیسے گواہی لی جائے گی؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہو فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، یعنی اس کی شہادت دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ تو محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اس کی بھی دیتا ہوں، یعنی میں توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جا کے لوگوں کو کہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اگر
کوئی مسلمان ہے اسے حلف لے کے اس کی چاند کی گواہی کو قبول کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے مختلف پہلو سے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا مختصر طور کے اوپر۔ اس لیے اگر یہ کہنا ہے کہ شک کے روزے سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں سخت احادیث کے اندر جو ہے وہ سخت الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جس طرح اعلان ہو، اور ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص ایک اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اعلان کر رہا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھوائے گا تو ظاہر پوری امت کا، مسلمانوں کا، سب کا گناہ اس کے اوپر، وہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر کیوں لے گا؟ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، اور بجائے اس کی باتیں کرنے کے یہ روزہ تھا نہیں تھا، ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنا رمضان کیسے گزاریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور آپ کا کوئی مسئلہ اس حوالے سے تو آپ وہ کمنٹس کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔